السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں درود شریف سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے حقوق العباد، حقوق اللہ کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو ہمارے نبی نے مردوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں ہیں، یعنی کہ بیوی، یعنی کہ بیٹی، یعنی کہ بہن، یعنی کہ ماں، یہ جو سارے ہمارے رشتے ہیں نا، اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کسی بھی صورت یہ ہم سے ناراض ہیں یا ہم ان کی جان بوجھ کے دل آزاری کرتے ہیں، اور ہم ان کی دل آزاری کرنے کے بعد ہم اللہ سے دعویٰ بھی کرتے کہ ہم اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارا دعویٰ ہے وہ سارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ آپ اپنے اللہ کو تب تک راضی نہیں کر سکتے جب تک آپ نے اپنے مخلوق کی دل آزاری کی ہو۔ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور ہمیں چاہیے کہ آج کل کے اس دور میں جتنا رشتہ داروں میں دیکھ لیں، جتنا ایک دل آزاری کرتے رہتے ہیں، ہر بات پہ قطع تعلق ہو جاتے ہیں، بھائی کو بہن کا، بہن کو بھائی کا، کسی کا بھی خیال نہیں۔ قیامت کی نشانی ہے جس میں ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اور یہ جو آپس کے معاملات ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہے، ہمیں اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے جو اوپر ہے۔ قرآن شریف کے ترجمے کی میں ایک مفہوم بتا رہی ہوں، میں اپنے طرف سے بتا رہی ہوں جو میں نے پڑھا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب بھی آپ کو زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، وہ بھی دینی ہو، آپ کسی کو بتائیں نہیں، لیکن اس میں آپ اپنے پہلے غریب ڈھونڈیں، اپنے قرابت دار ڈھونڈیں، پہلے اس کی آپ مدد کریں، بھلے جانچ لیں، وہ چھان بین کر لیں کہ وہ واقعی ضرورت ہے، وہ آپ سے لینا نہیں چاہتا، لیکن آپ ان کی اس طرح سے مدد کرتے ہو تو اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو بہت دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے ایک پرپس کے بھیجا ہے اس دنیا میں، چیزیں کو دیکھنے کا، سمجھنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ہم بس اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں مگن ہیں، کسی کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کوئی انسان تکلیف میں ہے اس کی مدد نہ کریں، تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو آج میں اسی لیے اس ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ جب میں قرآن شریف پڑھتی تھی نا تو یہ میرے ذہن میں یہی باتیں ہوتی تھی کہ ہمیں اپنوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اور میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میرے اپنے گھر میں یہ دیکھتی تھی کہ کوئی بھی تکلیف میں ہو، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، میں ہر چیز میں آگے رہتی تھی، میں کہتی تھی کسی کی مدد ہو جائے، کسی کی تکلیف میری وجہ سے کم ہو جائے۔ آپ جتنا سکون دیں گے لوگوں کو، جتنی آسانیاں پھیلاتے جائیں گے انسانوں کے لیے، تو اللہ پاک بھی آپ کی زندگی میں اتنی آسانیاں دیتا جائے گا۔ آپ سوچیں گے ہی نہیں کہ آپ کو کہاں سے اللہ پاک رزق دیتا جائے گا، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ میں نے ایسا کیا کام کیا کہ اللہ پاک مجھ سے اتنا راضی ہو گیا۔ جب آپ اپنے اللہ کے بندوں کو راضی رکھیں گے نا تو اللہ بھی آپ سے راضی رہے گا۔ اب یہ جو خدمت خلق کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہم مسلم میں نہیں ہے، یہ ہر عیسائی ہو جائے، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان میں خدمت خلق کا ایک وہ جو اندر مادہ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی پیاسے کو اس کی پیاس بجھا دی، سب سے پہلے جو ہے نا یہ ضروری ایک ہے ہماری لائف میں کہ ہم کسی کی تکلیف کو دور کریں۔ جیسے ہم یتیم خانے ہوتے ہیں وہ کھولے جاتے ہیں، جیسے ہمارے عیدی صاحب تھے، انہوں نے کتنا بڑا کام کیا خدمت خلق کے لیے۔ اسی طرح ہماری کچھ NGOs ہیں جو آگے بڑھتی ہیں، یہ اس پہ ہوتی ہیں کہ ہم خدمت خلق کریں، جو غریب ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کی ہر طرح سے مدد کرنا۔ جیسے سیلاب آتے ہیں ان میں ان کے زیادہ آگے سے آگے وہ بڑھتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا جائے۔ تو یہ سب سے اونچے درجے خدمت خلق ہوتی ہے نا، کہ ہائی لیول کی۔ یہ جو سارے کام ہیں یہ یونیورسل ہیں، یہ ساری چیزیں ہر طبقے میں، ہر قوم میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اور اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے کہ پہلے میرے بندوں کا خیال رکھا جائے، وہ کوئی تکلیف میں ہو ان کا حال پوچھا جائے۔ یہ جو تمام مخلوقات ہے یہ اللہ کے کنبے کی مانند ہے، اس کا خیال رکھنا،
ان کی خدمت کرنا، ان کی دل جوئی کرنا۔ اچھا، کچھ احادیثوں میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے شکوہ کریں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ یہ کہے گا تو اللہ پاک آپ تو اس سے پاک ہیں، آپ تو اعلیٰ ہیں، آپ تو برتر ہیں کہ آپ کو بھوک لگی اور آپ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ کہیں گے وہ فلاں بندہ آیا تھا تمہارے پاس، وہ بھوکا تھا، تو اللہ کہے گا اس کے اندر میں ہی تو تھا جو میرے کنبے کا تھا، وہ بندہ تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ پھر اس سے بھی آگے اللہ شکوہ کرے گا، مطلب اللہ کہے گا کہ اگر کوئی سائل تمہارے پاس آیا اور میرا نام لے کے، اور ویسے ہی اس نے چلو میرا نام نہیں بھی لیا، ویسے ہی مانگا تم سے، اور تمہاری اتنی اوقات تھی کہ تم اس کی مدد کر سکو اور تم نے مدد نہیں کی، تو مطلب آپ نے کتنا بڑا جو ہے نا اللہ نے یہ کانسیپٹ انسانوں کو سمجھایا ہے کہ ہم جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب کچھ ہی سائل جو بھی ہوتے ہیں جو بھی ہیں تو ان کو سب کچھ دے دیں، میں یہ نہیں کہتی، لیکن یہ کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشان حال ہے، کوئی تکلیف میں ہے، جو آپ سے مانگ بھی رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، اور آپ پھر بھی نہ کریں تو اللہ پاک بہت ہی ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت تو ہم پہ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خیر کے کام بھی کرنے چاہیے تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ یہ ہمیں اللہ نے بتائی ہیں یہ ساری باتیں کہ آپ بے شک عبادت کرو، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ہی اللہ نے حقوق العباد کے بارے میں بھی کافی بتایا ہے، کافی آیات میں آیا، کافی احادیث میں ان کے اوپر بہت اللہ نے نازل فرمائی ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے یہ اصل خدمت خلق ہے۔ اس میں آپ نے اللہ کی عبادت کی، زکوٰۃ بھی دی، خیرات بھی دی، لیکن اس سے زیادہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بندے بنیں، اچھے بندے بنیں، تو اس سے زیادہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، جو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے قرابت دار میں سے کون مستحق ہے، کون ان کے لیے مطلب زیادہ جتنا ہو سکتا ہے انسان کو کوشش کرتا رہے۔ اگر آپ ہم دوسروں کے لیے کریں گے آسانی، اللہ پاک ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمائیں گے نا۔ تو میرے چینل کا نام ہے نمل کیوٹی، آپ لوگ سرچ کرتے رہیں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میں اصل میں ہر ویڈیو میں نہیں بولتی، اسی لیے کہ میرا زیادہ تر فوکس یہی ہوتا ہے کہ یہ زندگی تو چھوٹی سی ہے، آج ہمیں کل نہیں رہیں گے، لیکن یہ میری دین کی ویڈیوز جو میں ترجمہ پڑھتی ہوں، یہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ سنتے رہیں تو اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ ویڈیوز جو ہے میری آپ شیئر کریں، سرچ کریں، نمل کیوٹی میرا نام ہے، اور آپ سبسکرائب کریں۔ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے میں دین کے لیے کچھ کام کر سکوں، مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔